معاف ہو جاتے. ایک پیغمبر کو کنویں میں ڈالا اور سگے بھائیوں نے. آج جرم کا احساس ہو گیا تو اللہ اس خطا کو کیا کر رہا ہے؟ معاف کر رہا ہے. اذهبوا بقمیصی ھذا، میرے اس کرتے کو لے کر جاؤ، فالقوه علی وجہ ابی، اور میرے والد کے چہرے پہ ڈال دو، یاتی بصیرا، ان کی نظر لوٹ آئے گی واپس. یہ معجزہ تھا. میں بار بار یہ بات بتاتا ہوں، معجزے پیغمبروں سے ہوتے ہیں، کرامتیں بزرگوں سے ہوتی ہیں. لیکن آج جو ایتھیس لوگ پیغمبروں کی کرامتوں پہ اعتراض کر کے مذاق اڑاتے ہیں نا، بالکل آج ایک مذہبی طبقہ ایسا ہے جن کو علماء دیوبند سے خاص طور پر کچھ چڑ ہے. علماء دیوبند نے جو کرامتوں کے واقعات کتابوں میں نقل کیے ہیں، وہ ان واقعات پر ایسے ہی مذاق اڑاتا ہے جیسے ایتھیس لوگ پیغمبروں کے معجزوں پر مذاق اڑاتے ہیں. حالانکہ کرامتیں بھی قرآن سے ثابت ہیں. حضرت مریم کی کرامت تھی بغیر شوہر کے بیٹا پیدا ہو جانا، حالانکہ حضرت مریم پیغمبر نہیں تھی. اس زمانے میں یہودیوں نے اس کرامت کا مذاق اڑایا، ہنستے تھے کہ یہ دیکھو یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں. انہوں نے کہا اللہ نہیں کر سکتا کیا؟ تو اسی طرح اہل اللہ کی جو کرامتیں فضائل اعمال، فضائل صدقات میں لکھی ہوئی ہیں، ان کے مذاق کی بھی یہی حیثیت ہے کہ آپ اللہ کی قدرت کے منکر ہو، خدا کچھ بھی کر سکتا ہے. ہاں فرق یہ ہے کہ اس کا ثبوت مستند دلیل سے ہونا چاہیے. وہ کرامت جو نقل کرنے والا ہے وہ کون ہونا چاہیے؟ مستند. ورنہ کرامت کے باب میں پھینکو بہت بڑے ہیں کہ یہ ہو گیا، ہمارے شیخ نے یہ کر دیا، یوں کر دیا، فلانا کر دیا، ڈمکانا کر دیا، پتہ نہیں کیا بھی ہے کیا ہوا ہے. تو یہ دو انتہائیں ہیں جس میں لوگ گمراہ ہو رہے ہیں. ایک انتہا لبرلزم کی، سب چیزوں کا انکار کر دو، اور ایک انتہا یہ کہ آپ نے کرامتوں کا انکار کرنا شروع کر دیا. اور ایک انتہا یہ بھی ہے کہ ہر کرامت بزرگوں کے کھاتے میں ڈال دی ہے اور کوئی مستند ذریعے سے پہنچی نہیں ہوتی، اور وہ اوٹ پٹانگ باتیں اہل اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں. تو یہ بھی ناجائز ہے. خیر، تو میرے والد کے چہرے پر یہ کرتا ڈال دو، ان کی نگاہیں لوٹ آئیں گی. وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ، اور سارے خاندان کو مصر میں لے آؤ، کیونکہ اب ہماری حکومت ہے. مصر ایک شہر ہے، گاؤں کی زندگی سے شہر کی زندگی بہتر ہوتی ہے. وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ، ادھر مصر سے جب یہ قافلہ چلا ہے، یعقوب علیہ السلام نے اپنے گھر والوں کو جمع کر کے کہا، انی لأجد ریح یوسف، مجھے یوسف کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے. لولا ان تفندون، اگر تم مجھے یہ نہ کہو کہ بڑھاپے سے میرا دماغ خراب ہو گیا ہے. ٹھیک ہے، تم تو کہو گے کہ ابا بڑھاپے کی وجہ سے آپ کا دماغ کام نہیں کر رہا. اگر یہ نہ کہو تو میں تمہیں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ مجھے یوسف کی خوشبو محسوس ہو رہی. قالوا، تو بچے کیا کہنے لگے، جو جتنی بیٹیاں جو بھی لوگ تھے وہاں خاندان والے، تاللہ انک لفی ضلالک القدیم، ابا اللہ کی قسم آپ پرانی غلطی میں پڑے ہوئے ہیں. وہی جو بات اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوں، اللہ کی قسم آپ ابھی تک غلطی پر ہیں. قسم اٹھا کے کہہ رہے ہیں، اس لیے کہ ان کو تو یہ تھا کہ ابا بوڑھے ہو گئے ہیں تو اب ابا بڑھاپے میں، حالانکہ پتہ تھا پیغمبر ہیں، لیکن ظاہر ہے پیغمبر بھی بشر ہوتے ہیں نا، انسان ہوتے ہیں. تو ابا آپ جو ہے نا بڑھاپے میں پتہ نہیں کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. تو ابا نے پہلے ہی کہہ دیا تھا تم بولو گے کہ میرا بڑھاپے کی وجہ سے دماغ کام نہیں کر رہا. لیکن قرآن کہتا ہے فلما ان جاء البشیر، خوشخبری دینے والا جب آیا. پہلے زمانے میں یہ دستور تھا، یہ چیز حدیث سے بھی ثابت ہے کہ جب کوئی خوشی کی بات ہوتی تھی نا تو تمام قافلوں میں سے ایک آدمی تیز رفتار گھوڑے پہ بیٹھ کے جاتا تھا اور وہ پہلے خوشخبری لے جا کے پہنچا دیا کرتا تھا. پہلے خوشخبری کی بڑی ویلیو تھی. آج تو موبائل سے ساری دنیا کو پتہ چل جاتا ہے. وہ خوشی جو کوئی بندہ آ رہا ہے گاؤں میں یا شہر میں خبر لے کے آ رہا ہے کہ ہاں ہو گئی ہے یا کچھ بھی ہو گیا ہے، وہ پتہ ہی نہیں چلتی. پہلے سے ہی میسج پہ سب کچھ اناؤنس ہو جاتا ہے. تو پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا. تو قرآن کہہ رہا ہے کہ خوشخبری لینے والا نا، ایک ان بھائیوں میں سے ایک کو بھیجا ہوگا، بھائی تو جا کے تیز رفتار گھوڑے پہ تگڑ تگڑ کرتا ہوا جا اور ابا کو پہلے جا کے بتا دے تاکہ ان کا غم ختم ہو. فلما ان جاء البشیر، قرآن کہہ رہا ہے خوشخبری دینے والا آیا، القاہ علی وجہہ،
آتے ہی اس نے سب سے پہلے حضرت یوسف کا کرتا اپنے والد کی آنکھوں پہ ڈالا. فرتد بصیرا, آپ کی نگاہیں واپس لوٹ آئیں. قال الم اقل لکم, کہنے لگے کیا میں نے تم سے کہا نہیں تھا, انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون, میں اللہ کے بارے میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. قالوا یا ابا نستغفر لنا, سارے بیٹے بالآخر پہنچ گئے اور جمع ہو کے ابا سے کہنے لگے کہ آپ اللہ سے ہمارے لیے مغفرت کی دعا مانگیں. انا کننا خاطئین, بے شک ہم گناہ گار تھے, ہم سے غلطی ہوئی ہے. قال سوف استغفر لکم ربی, حضرت یعقوب نے فرمایا عن قریب میں تمہارے لیے اپنے رب سے مغفرت کی دعا مانگوں گا. انہ هو الغفور الرحیم, بے شک وہ بہت زیادہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. دیکھو اللہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا, توبہ کرنے والوں کے لیے, گناہ گاروں کے لیے اس کی وعیدیں ہیں. ان عذابی هو العذاب العلیم, میرا عذاب دردناک ہے. گناہ چھوڑنے والوں کے لیے اللہ غفور ہے, گناہ کرنے والوں کے لیے اللہ نے غفور اور رحیم ہونے کے وعدے نہیں کیے, ان کے لیے تو دھمکیاں ہیں. تو یہ چھوڑ چکے تھے اس لیے ان کو کہا جا رہا ہے کہ اللہ غفور اور رحیم ہے. اب یہاں یعقوب علیہ السلام نے کیا کہا, میں عنقریب تمہارے لیے دعا مانگوں گا. تو یہ عنقریب کیوں کہا؟ علماء کہتے ہیں اس لیے کہا کہ آپ کا خیال یہ تھا کہ رات کے آخری حصے میں اٹھ کے ان کے لیے دعا مانگیں, اس وقت دعا کی قبولیت کا امکان زیادہ ہوتا ہے. فلما دخلوا علی یوسف, پورا قافلہ جو ہے وہ نکلا ہے. مولانا عبد الماجد دریا آبادی رحمہ اللہ تعالی بہت بڑے ہندوستان میں قرآن کے مفسر گزرے ہیں, ان کی تفسیر میں نے پڑھی خود, اس میں انہوں نے لکھا, وہ بھی حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں, اسی قافلے میں تھے ان کے باپ دادے, انہوں نے پورا نسب بیان کیا ہے. تو وہ بھی اسی, ظاہر ہے ان کے باپ دادے بھی اسی قافلے میں گئے تھے نا, تو انہوں نے اپنا نسب بیان کیا کہ ہم بھی, یعنی وہ پورا جو بھی حساب کتاب. تو انہوں نے لکھا ہے کہ جو تاریخی روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ 90 کے قریب افراد تھے. حضرت یوسف علیہ السلام, حضرت یعقوب, ان کی ازواج, ان کے بیٹے بیٹیاں, پوتے پوتیاں, نواسے نواسیاں, بہویں اور داماد, یہ ٹوٹل ملا کے کتنے, تقریباً 90. تو پیغمبروں کا خاندان ایسا ہوتا ہے. اور آج کل جو چل رہا ہے مارکیٹ میں, ایک عدد وائف, ایک بچہ اور بہو گھر میں لانے سے پہلے ہی آپ کا انتقال ہو چکا ہوتا ہے, کیونکہ آپ نے ایسی عمر میں شادی کی ہوتی ہے کہ بہویں دیکھنا آپ کو نصیب نہیں ہوتی. اور اگر بہو آ بھی گئے تو دادا بننے سے پہلے انا للہ ہو جاتا ہے. میں جتنے جنازے پڑھا رہا ہوں, دادے کا ایک جنازہ بھی نہیں آ رہا, سارے ابا کے آ رہے ہیں. بچپن میں سارے دادوں کے جنازے آیا کرتے تھے, اس کا مطلب دادا بننے سے پہلے ہی فوت ہو جاتے ہیں. یہ تھوڑی کہ دادا مر نہیں رہا ابا مر رہا ہے, اس کا مطلب یہ کہ دادا بننے سے پہلے مر رہا ہے, دادا بن ہی نہیں رہا. اس طرح دادے مارکیٹ سے کیا ہو رہے ہیں, شارٹ ہو رہے ہیں. تو دیر سے شادی کا عذاب ہے یہ. خیر جی, فلما دخلوا علی یوسف, یوسف علیہ السلام کے پاس سارا قافلہ آیا. آوا الیہ ابویہ, آپ نے اپنے والدین کو ٹھکانہ دیا. اکثر حضرات یہ لکھتے ہیں کہ یہاں آپ کی والدہ سوتیلی تھیں, وہ اصل میں خالہ تھیں, تو آپ کے والد نے شادی کی تھی ان سے, لیکن یہ کسی مستند روایت سے ثابت نہیں ہے. قرآن جب کہہ رہے والدین تھے تو والدین کیوں نہیں مانے بھائی, ہم ان کو, والد بھی تھے اور ان کی والدہ بھی تھیں. ورفع ابویہ, آوا الیہ ابویہ, اپنے والدین کو ٹھکانہ دیا. وقال ادخلوا مصر ان شاء اللہ آمنین, اور کہا امن کے ساتھ آپ اللہ نے چاہا تو مصر میں داخل ہو جاؤ. اس سے پتہ چلتا ہے کہ شہر کے دروازے پر استقبال کرنے کے لیے گئے تھے, کہا کہ شہر میں داخل ہو جاؤ امن کے ساتھ. ورفع ابویہ علی العرش, اور اپنے والدین کو اپنے ساتھ بادشاہی کے تخت پہ بٹھایا. وخروا لہ سجدا, اور سارے بھائی آپ کے سامنے سجدے میں گر گئے. اس زمانے میں تعظیم کا سجدہ یہ جائز تھا, ہماری امت میں جائز نہیں ہے. پہلے جائز تھا, یہ اللہ نے شیطان کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو, تو سارے کے سارے یوسف کے سامنے سجدے میں گر گئے. وقال یا ابتی, پھر یوسف علیہ السلام نے فرمایا, اے میرے والد, ھذا تأویل رؤیایا من قبل, یہ ہے میرے اس خواب کی تعبیر جو اللہ نے پہلے مجھے دکھایا تھا.
11 ستارے سجدہ کر رہے ہیں نا, تو یہ ہے اس خواب کی 11 بھائی سجدہ کر رہے ہیں. قد جعلها ربی حقا, میرے رب نے اس خواب کو سچا کر دکھایا. وقد احسن بی, میرے رب نے اس وقت بھی مجھ پر احسان کیا. اذ اخرجنی من السجن, جب اس نے مجھے جیل سے نکالا. وجاء بکم من البدوی, میرے رب نے اس وقت بھی احسان کیا جب آپ کو, میرے خاندان کو گاؤں سے نکال کے شہر میں لے آیا. من بعد ان نزغ الشیطان بینی وبین اخوتی, جب شیطان نے میرے اور بھائیوں کے درمیان کچھ بغض اور اختلاف ڈال دیا تھا. کتنا سیکھنے کا موقع ہے یہاں پہ. دیکھو ایسے موقع پہ ہم اگر مل رہے ہوتے ابا کے ساتھ اتنے عرصے کے بعد, رو رو کے دکھڑے سنا کے دھموئے ہو جاتے, بلکہ ماتم شروع کر دیتے. چلو بھئی ایک پروگرام ہوگا, جس دن کنویں میں ڈالا گیا وہ تاریخ نوٹ کر لو, اس دن الگ ماتم ہوگا. سمجھ رہے ہو نا, کالی دریاں بچھیں گی اور کچھ جوتے منگوائیں گے, ایک دوسرے کو رکھ کے ماریں گے. صحیح ہے نا. غم منانا اسلام میں پسندیدہ کام نہیں ہے. تبھی تو 3 دن کے بعد تعزیت ٹھیک نہیں ہے کہ بس غم کو نہیں لمبا لے کے چلو بھائی, مرنا ہے, سب نے دنیا سے جانا ہے, آخرت ہے, عمل کو فوکس کرو. برسیاں منائی جاتی ہیں, پچھلے سال اماں کا انتقال ہوا, وہی سال آئے گا, وہی تاریخ آئے گی تو برسی منا رہے ہیں. بھائی اماں کا انتقال پچھلی 1 جنوری کو ہوا تھا, یہ تو 2022 کی ہے, یا پچھلے رمضان کو ہوا تھا, یہ 2022 کا رمضان ہے, یہ وہ والا تھوڑی ہے. ایک صاحب نے کہنے لگے کہ میری اماں کی برسی ہے, کیا پڑھوں؟ میں نے کہا اماں کی برسی کیا مطلب؟ اماں کی برسی نہیں بھی ہوتی تو اماں کے لیے جب چاہو دعا مانگو, جب انتقال ہوا پوری زندگی دعا مانگتے رہو. تو برسی والے دن کوئی فرشتے کوئی خاص پروگرام لے کے تھوڑی آئیں گے قبر میں وہاں کے اب کیا کرنا ہے ہم نے. تو ہمیشہ امید کی باتیں. ہم جب چھوٹے بچے تھے نا, پھر وہ کہیں گے حضرت اپنے واقعہ سنا رہے ہو. ہم جب چھوٹے بچے تھے نا, ابھی اپنے واقعات آپ اس موضوع سے متعلق سنا رہا ہوں نا, اپنے خامخواہ میں تولے اپنے قصے لے کے تھوڑی بیٹھا ہوا ہوں یہاں پہ. ہم جب چھوٹے بچے تھے تو جب کوئی الٹی بات کرتا تھا نا, ہم کہتے تھے اگر شکل اچھی نہیں ہے نا تو کم از کم آدمی کو بات اچھی کرنی چاہیے. چھوٹے بچے ان کو تانے دیا کرتے تھے. ہم ان کو کیا کہتے تھے؟ یہ میں کس پہ سنا رہا تھا واقعہ ہے؟ ہاں غم کی باتیں, غم کی باتوں پہ یہ کہہ رہا ہوں کہ جو بھی غم کی باتیں کرتا ہے نا, بیٹھ جائیں گے قصے لے کے, فلاں سن میں یہ ہوا تھا. پھر اب بعض لوگوں کا تو مذہب ہی یہی ہے, رونا پیٹنا, یہ غم منانا. وہ ایک صاحب تھے فیس بک پہ, پھر قصہ آ گیا. فیس بک پہ ایک صاحب جو تھے نا, ایک صاحب فیس بک پہ نا عجیب عجیب خطیب ملیں گے آپ کو, اوٹ پٹانگ حرکتیں کر رہے ہیں, ادھر ادھر کی پھینکے جا رہے ہیں. تو ایک خطیب تک, میں کچھ دن پہلے رات کو تھوڑا سا میں نے دیکھ رہا تھا فیس بک پہ, ایک تقریر آئی کسی کی, عجیب عجیب اسٹائل بنا رہا ہے نا, کلابازیاں بھی کھا رہا ہے, عجیب اسٹائل بنا رہا ہے, اور پتہ نہیں کیا کیا پھینک رہا ہے, موضوع من گھڑت حدیثیں. پھر کہنے لگا جوش میں آ کے, اللہ کی طاقت اتنی بڑی ہے اسے کوئی دیکھ نہیں سکتا, لہذا اس نے اپنی قدرت بتانے کے لیے نمونے پیدا کیے. تو میں نے فوراً گھر والوں سے کہا ایک نمونہ ان میں یہ ہے. گھر والوں کے ساتھ تھا نا. جیسے ہی اس نے کہا نا کہ اللہ نے اپنی قدرت دکھانے کے لیے نمونے پیدا کیے, میں نے ان میں ایک نمونہ یہ ہے, یہ بھی ایک نمونہ ہے. اللہ نے بتایا کہ دیکھو میں نے کیسے کیسے نمونے پیدا کیے ہیں, اس ٹائپ کی چیزیں بھی میں نے پیدا کی ہیں, ورنہ نارملی ایسی چیزیں پیدا ہونا ممکن نہیں ہے. نارمل اگر سائنسی طریقے سے لوگ بچے پیدا ہوں نا تو اس قسم کی چیزیں پیدا ہو نہیں سکتی. لیکن آپ کو فیس بک پر ایسے ایسے خطیب ملیں گے, آپ کہو گے سبحان اللہ, اللہ کی قدرت ہے, یہ سائنس کا کرشمہ نہیں ہے, یہ نیچرل پروسیس سے ایسی چیزیں پیدا نہیں ہوتی, یہ خدا نے اپنی قدرت دکھائی ہے کہ ایسا نمونہ پیدا کیے اس اللہ نے. تو فیس بک پہ اللہ کی قدرت کا اور یقین ہوتا ہے, اور لوگ ان سے بڑے نمونے ہوتے ہیں جو سامنے بیٹھ کر نعرے لگا رہے اور سبحان اللہ اور پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہوتے ہیں, وہ حضور سے بڑے نمونے ہوتے ہیں. خیر, تو اب دیکھو یوسف علیہ السلام کیسی شکر کی باتیں کر رہے ہیں. ہونا یہ چاہیے تھا, کہتے ابا بڑی ٹینشن میں گزرا ہوں, میرا ٹائم, آج آپ مجھے دیکھ رہے ہیں کہ میں بادشاہ بنا ہوا ہوں, لیکن اس کے پیچھے ایک طویل کہانی ہے, غموں کی ایک طویل داستان ہے. وہ طویل داستان میں سب سے پہلے تو ان بھائیوں نے مجھے کنویں میں ڈالا, کنویں میں میرا دم گھٹ رہا تھا, مجھے جو خوف کی کیفیت تھی وہ میں ہی جانتا ہوں. وہ تو اتفاق سے کچھ مسافر آ گئے, نکال لیے انہوں نے, ورنہ میں تو گیا تھا.
پھر اتنے بڑے اونچے خاندان کا ہو کے بازاروں میں غلاموں کی طرح فروخت ہوا ہوں, وہ ٹینشن, کوڑیوں کے دام بیچا گیا ہوں بازاروں میں, اور پھر ہوتے ہوتے بادشاہ کے محل میں پہنچ گیا, تھوڑا چند دن کا سکون ملا مجھے, تو وہاں میرے اوپر فحش الزامات لگنا شروع, اور میں بری تھا لیکن الزام مجھ پہ ڈال کے جیل میں ڈال دیا گیا, ایک نئی ٹینشن. مجھے تو اسی وقت سے لگ رہا تھا کسی نے کچھ کر دیا ہے. یہ مجھے جو اس دن ہمارے گھر میں آئی تھی نا آپا, وہ ایسے ٹیڑھی آنکھوں سے دیکھ, انہوں نے کچھ تعویذ کیا, کیونکہ محلے میں ایک اتنی بڑی داڑھی والے بزرگ ہیں, دیوبندی ہیں, اور حضرت کے فلاں کے خلیفہ ہیں, ان سے میں نے پوچھوایا تھا, انہوں نے بھی یہی بولا تھا کہ کچھ کیا ہے تمہارے اوپر, تم چونکہ خوبصورت ہو, تمہیں کچھ جو ہے نا حسد کی نظر سے جو ہے کوئی تعویذ گنڈا کیا تمہارے اوپر. کوئی ایسی فضول قسم کی باتیں. بھائی پریشانیاں اللہ کی طرف سے ہیں بھائی, خوشیاں بھی کس کی طرف سے ہیں؟ اللہ کی طرف سے. تو پریشانی کی نسبت اپنی طرف کرو, خوشی کی نسبت اللہ کی طرف. تو خوشیوں کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں, کیا کہہ رہے ہیں کہ یا ابتی ھذا تأویل رؤیایا من قبل, سب سے پہلے خوشی کی بات, دیکھو میرے رب نے مجھے خواب دکھایا تھا, آج اس خواب کو سچا کر دیا. وقد احسن بی, اس سے پہلے بھی بڑے میرے رب کے احسانات ہیں. اذ اخرجنی من السجن, جب اس نے مجھے جیل سے نکلوا دیا. تو جیل میں ڈالا بھی تو اسی نے تھا نا, ڈالنے کا ذکر نہیں ہے, جیل سے نکلنے کا. یہ بھی کہہ سکتے تھے مجھے جیل ہو گئی, میں روتا رہا, دعائیں مانگتے رہا, ایک دن چھوٹنے کی امید ہوئی تھی تو وہ کمبخت قیدی ہی بھول گیا. اس وقت تو مجھے 100% یقین ہو گیا تھا کہ یہ تعویذ گنڈوں کا نتیجہ ہے, جادو کا اثر ہے یہ. نا 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 نا, کیا کہہ رہے ہیں؟ اخرجنی من السجن, میرے رب نے احسان کیا, مجھے جیل سے نکال دیا اس نے. وجاء بکم من البدوی, اور ایک اور احسان کیا مجھے آپ لوگوں کو, جو میرے خاندان کے لوگ ہیں, گاؤں کی زندگی سے شہر کی زندگی دے دی. اس سے شہر کی زندگی کی فضیلت بھی معلوم ہوتی ہے. جو لوگ شہر میں رہتے ہیں ان کا جو مینٹل لیول ہے نا وہ گاؤں والوں سے اونچا ہوتا ہے. وجہ کیا ہے؟ ان کو صبح و شام 20 قسم کے لوگوں سے واسطہ پڑ رہا ہے. گاؤں کے آدمی پہاڑ پہ ایک بندہ دیکھے گا, 6 کلومیٹر دور ایک بندہ نظر آئے گا اس کو, تو کیا سیکھنے کو ملے گا؟ ہے بھائی, شہر میں یہ ہوتا ہے, ادھر ایک بندہ آ رہا ہے, وہ گٹکے والا آ رہا ہے, ادھر تہجد والا آ رہا ہے, ادھر ایک ہیروئن چی ملے گا آپ کو, ادھر ایک بزرگ ملیں گے آپ کو, ادھر عمران خان, ادھر پی ٹی آئی, ادھر مولانا فضل الرحمان, ادھر شہباز شریف. ایک ہی گلی میں ساری سیاسی جماعتیں آپ کو ملیں گی. گاؤں ہے تو پورا گاؤں یا تو حضرت مولانا فضل الرحمان کا ہے, یا عمران خان کا ہے, یا مسلم لیگ کا ہے, پورے گاؤں ایسے ہوں. یہاں آپ کو ایک ہی گھر میں اتنے پھڈے ہو رہے ہیں نا, ایک ہی گھر میں بھی. مجھے پتا چلا ایک خاتون نے, ہماری جاننے والی خاتون کی اپنی بچپن کی فرینڈ سے SMS پہ لڑائی ہوئی ہے. یہ عمران خان کی حمایت کر رہی ہے, وہ مولانا فضل الرحمان کی, اور جو گالیاں ان کی پرانی دوستوں کی چلی اور ایک دوسرے کو بلاک کر دیا انہوں نے. اور یہ پھڈا میرے پاس آیا. بھائی میں نے کہا ان کو گھر میں کھانا پکاؤ, آلو پیاز کاٹو یار, لائف کو انجوائے کرو. رمضان کی راتوں میں تم بیٹھ کے کیا کر رہے ہو؟ لڑ رہے ہو, اور ایک دوسرے کو نا ایسی گالیاں دے رہے ہیں, ایسے. تو بہرحال شہر کے اندر جو ہے نا آپ کے واسطے پڑتے ہیں, پھر سہولتیں زیادہ ہوتی ہیں. خیر گاؤں کے اپنے کچھ فضائل ہیں, صحت اچھی ہوتی ہے گاؤں میں. تو فرمایا کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے گاؤں سے لے آیا, اور من بعد ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی. اب بھائی کھڑے ہوئے ہیں, تو سارا پروسیس ہوا کس کی وجہ سے تھا؟ بھائیوں کی وجہ سے نا. تو اب آخر میں کہنا چاہیے تھا کہ ابا میں جیل گیا اور کنویں گیا. آج یہ جو اتنے گھننے بنے ہوئے ہیں نا, اتنے اچھے بنے ہوئے, سجدے کر رہے ہیں اور پروٹوکول دے رہے ہیں, کیا تو سارا انہوں نے ہے. ٹھیک ہے میں نے اگنور کر دیا, میں آپ سے بدلہ نہیں لے رہا, میں نے معاف کر دیا, ذمہ دار بہرحال یہی ہیں. نا 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 نا, یہاں کیا کہہ رہے ہیں؟ من بعد ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی. یہ سب یہ ہوا کیوں؟ شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان نفرت ڈال دی. تو ساری بلی کس پہ ڈال دی؟ شیطان پہ. گویا یہ تو بری ذمہ ہے. بھئی شیطان تو کام کراتا رہتا ہے, بھائیوں کو بھائیوں سے لڑاتا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے پازیٹیو سوچ رکھنے والے کتنے پازیٹیو ہوتے ہیں, اور نیگیٹو سوچ رکھنے والے کتنے نیگیٹو ہوتے ہیں. تو آپ کو نا جب معاشرے میں چلیں گے
تھوڑی دیر میں اندازہ ہو جائے گا کون پازیٹیو سوچتا ہے اور کون نیگیٹو سوچتا ہے. کہنے لگے من بعد ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی, شیطان نے میرے اور بھائیوں کے درمیان کچھ نفرتیں ڈال دی تھیں. ان ربی لطیف لما یشاء, میرا رب جس کے لیے چاہتا ہے باریک بین ہے. باریک بین لطافت سے نکلا ہے, یعنی خفیہ تدبیریں کر کے کامیابی تک پہنچاتا ہے. وہ جو جس کو چاہتا ہے ایسے لطیف انداز سے کامیابی تک پہنچاتا ہے. تو میرے رب نے بھی میرے ساتھ